آج کا عنوان اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی۔ قریش کے سردار کئی بار یہ کوشش کر چکے ہیں کہ ابی طالب کو ڈرائیں تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ سے روکیں۔ انہوں نے یہ کوشش رسول اللہ کے ساتھ براہ راست بھی کی، لیکن انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر اپنی بعض باتیں چھوڑ دیں اور بعض باتیں چھوڑنے پر رسول اللہ کو راضی کر لیں۔ قرآن مجید اس کوشش کو یوں بتاتا ہے: یہ لوگ ان حربوں پر اس لیے اتر آئے ہیں کہ آپ ان کی مخالفت سے تنگ آ کر مفاہمت پر تیار ہو جائیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کے تحت آپ اپنے مقام سے پیچھے ہٹ جائیں اور کچھ یہ نرم پڑ جائیں۔ آپ ہرگز ایسا نہ کریں۔ اس بار وہ ایک اچھوتا خیال لے کر رسول اللہ کے پاس آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں: پیارے بھتیجے، ہمیں تمہارا بہت خیال ہے، تم ہمیں بہت عزیز ہو۔ ہم تمہارے لیے ایک ایسی تجویز لائے ہیں جس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی۔ رسول اللہ پوچھ رہے ہیں: وہ تجویز کیا ہے؟ بتائیے، میں سننے کو تیار ہوں۔ وہ بولے: ایسا کرو کہ 1 سال کے لیے تم ہمارے خداؤں لات اور عزا کی عبادت کرو اور 1 سال ہم مل کر تمہارے رحمان کی عبادت کریں گے۔ اس کا فلسفہ انہوں نے یہ بتایا ہے: ایک تو اس سے ہماری آپس کی نا اتفاقی ختم ہو جائے گی اور ہم سب پھر سے دوست بن جائیں گے، دشمنی مٹ جائے گی اور مکہ کا امن و سکون واپس آ جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ یا تو ہم سچے دین پر ہیں یا تمہارا دین سچا ہے۔ اگر ہمارا دین سچا ہے تو لات و عزا کی عبادت کرنے سے تمہارا فائدہ ہو جائے گا اور ہم سب کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر تمہارا خدا سچا ہے تو جس سال ہم سب مل کر اس کی عبادت کریں گے، اس کی مہربانی سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے، ہم بھی ہدایت پر ہوں گے۔ نہ تم محروم رہو گے نہ ہم۔ اس میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے رسول سے کہا ہے: پیارے رسول، ان سے پوچھیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس کائنات کے مالک کی اطاعت چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کروں؟ تم بڑے ہی ناسمجھ ہو جو مجھ سے ایسا مطالبہ کرتے یا توقع رکھتے ہو۔ آپ کا رب تو ہمیشہ سے ہی اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجتا رہا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اور آپ بھی یہی پیغام لے کر آئے ہیں۔ اور تو اور اگر آپ بھی اللہ کا شریک ٹھہرائیں گے، جو کہ ناممکن ہے، تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، جو بہت ہی نقصان والا سودا ہے۔ اس لیے اپنے واحد اور لا شریک رب کی اطاعت کرتے رہیں، پہلے کی طرح آپ اپنے رب کے شکر گزار بندے ہی رہیں۔ قریشی سردار چلے گئے اور خیال کر رہے ہیں کہ محمد اس بات پر مان جائے گا، اس طرح ہمیں نئے دین سے نجات مل جائے گی۔ جبرائیل رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ کریم کا سلام لائے ہیں اور پیغام بھی۔ آپ کہہ دیجئے: انکار کرنے والو، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور نہ ہی تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ آئندہ بھی میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اللہ کریم کے اس پیغام نے قریش پر ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ رسول اللہ اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ کا دین لوگوں کی خواہشوں سے نہیں بنایا جاتا۔ قبیلہ بنی ازد شنوا یمن میں آباد ہے۔ اس قبیلے کا ایک شخص جادو ٹونے کا ماہر ہے۔ اسے آسیب اتارنے میں مہارت ہے۔ اس نے سنا ہے کہ مکہ میں محمد نامی ایک شخص دیوانہ ہے، اس پر کوئی آسیب ہے۔ اس شخص نے سوچا ہے
کیوں نہ مکہ جا کر محمد سے ملوں اور اس کا علاج کروں، ہو سکتا ہے کہ اسے میرے ہاتھوں شفا مل جائے۔ بنی ازد شنوا کے اس شخص نے اسی مقصد سے مکہ کا سفر کیا ہے۔ رسول اللہ سے مل کر کہہ رہا ہے، میں آسیب اتارنے کا ماہر ہوں، میں بہت سے دیوانوں کا علاج کر چکا ہوں، کیا آپ کو بھی شفا کی ضرورت ہے؟ رسول اللہ اس شخص کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں، بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ کریم ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اس شخص کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ اس نے رسول اللہ سے کہا ہے کہ یہ کلمات دوبارہ پڑھیں۔ آپ نے یہ کلمات دہرائے ہیں۔ اب یہ سمجھدار اور جہاندیدہ شخص رسول اللہ کے کلام کی خوبصورتی میں کھو گیا ہے۔ ایک بار پھر رسول اللہ سے کہا ہے، مجھے یہ کلمات ایک بار پھر سنائیے۔ رسول اللہ نے تیسری دفعہ یہ کلمات دہرائے تو اس نے کہا ہے، میرا نام زماد بن سلبہ ازدی ہے، میں نے بے شمار کاہنوں، جادوگروں، شاعروں اور آسیب زدہ لوگوں کا کلام سنا ہے، میری عمر اسی کام میں گزری ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا اعلیٰ کلام نہیں سنا جیسا آپ نے سنایا ہے۔ آپ کے کلام میں سمندر جیسی گہرائی ہے۔ میں آپ کو شفا دینے آیا تھا اور آپ نے مجھے حقیقی شفا دی ہے۔ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعجاز احمد کی لکھی ہوئی کتاب محمد رسول اللہ کا اگلا موضوع، اللہ کے لیے گھر بار چھوڑا۔ سنتے رہیے سیرت لائبریری.com۔